أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاونا واشرفنا ونور عيننا وملجأنا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر سبحان الله سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چہرہ میری نظروں کے سامنے ہے. واہ 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 ڈنڈی نہیں مار پاؤ گے جی اس لیے پوری توجہ ادھر. بہت اچھے واہ واہ جو بھی مارے گا ٹوپ دوں گا ہاں پوری توجہ کے ساتھ. جی بتاؤ ٹھیک ہے نا. آپ کو سننا ہے پسند آئے سبحان اللہ کا. ٹھیک ہے. میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے. میرا دل چیر کر دیکھو علی کے ذکر سے روشن. میرا دل چیر کر دیکھو علی کے ذکر سے روشن. علی کے ہر دیوانے کو علی کے ہر دیوانے کو علی کا نام کافی ہے. میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے. سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے. درے حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی. درے حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی. میرے سارے گھرانے کو میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے. کافی ہے. میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے. واہ واہ ماشاءاللہ. درے اشراف سے نسبت ہے نہیں پرواہ
زمانے کی در اشرف سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی سبحان اللہ سبحان اللہ در اشرف سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی میرے سارے مریدوں کو میرے سارے مریدوں کو علی کا نام کافی ہے میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے مقطع عرض ہے جی عطا حضرت ماشاء اللہ زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید میری عزت بچانے کو میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کلام حضور محدث اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اے محبوب اے میرے پیارے ہم نے آپ کو کوثر ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا فرما رہا ہے بے شک اے میرے حبیب اے میرے پیارے اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا تمام ائمہ محققین محدثین جب کوثر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں خیر کثیر عطا کیا بے شک سبحان اللہ اور علماء بیٹھے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک جملہ کوثر کثرت کے مبالغے کا صیغہ ہے اور آپ کے لیے کوثر کثرت پہ کثرت آپ کی سمجھ میں آ جائے کیا کہہ رہا ہے رب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا کثرت عطا کی کون کہہ رہا ہے رب کہہ رہا ہے اور یہی رب اپنے کلام کے ذریعے اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیں ایک بات کیا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا یعنی خیر کثیر عطا کیا اور وہی رب کہہ رہا ہے اے محبوب آپ کہہ دیں کیا کہہ دیں قل متاع الدنیا قلیل رب کیا کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے کہنے کے لیے کہہ رہا ہے ہم سے آپ سے بتانے کے لیے اے محبوب آپ کہہ دیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ قلیل
قلیل ہے. وہی رب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے بے شک انڈاؤٹڈ کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. اے رب تو کہے اور کوئی شک، تو کہے اور کوئی شک. یہ کسی بھی بات پر جب رب بہت زیادہ فوکس کرتا ہے تو انداز خطاب جو ہے اس انداز میں لاتا ہے کہ فوکس ہو. رب کہہ رہا خیر کثیر کثرہ کوثر، دوسری جانب رب کہہ رہا ہے محبوب بتا دے سب، بتا دے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے قلیل ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ نے اس دنیا کو جان لیا؟ آسمانوں میں کیا ہے جان لیا، زمینوں میں کیا ہے جان لیا، سمندر میں کیا ہے جان لیا، دنیا کے اندر. ارے بھائی یہ بات کرو گے، یہ اس انداز میں نہیں بول پاتا. یہ انٹرٹینمنٹ کی محفل نہیں، منورنجن کی. خاموشی سے بیٹھی ایک ہی جگہ پر، جب نہیں سننا ہو تو اٹھ کے جا سکتے. یہ عطا حضور سبحان اللہ. درود پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سلام علیکم یا رسول اللہ. جسے رب نے قلیل کہا، کیا آپ نے اسے جان لیا ہے؟ دنیا میں پھولوں کی قسمیں کتنی ہیں جان لیا؟ دنیا میں پودوں کی قسمیں کتنی ہیں جان لیا؟ دنیا میں کتنے چرند ہیں، پرند ہیں، کیڑے مکوڑے کہاں رہتے ہیں، غذا کیسے ملتی ہے، کن کن حالات میں ہے جان لیا؟ سمندر میں کیا کیا ہے جان لیا؟ جس کا تعلق قلت سے ہے دوست تم اسے نہیں جان سکے، تو جس کا تعلق کثرت سے ہے اسے کیا جانو گے؟ اسے کیا جانو گے؟ جو کچھ بھی آ جائے ایک ہی کام کرو، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسن، لبیک یا حسین، لبیک یا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بکراتیوں سے کام نہیں چلے گا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس سے کام نہیں چلے گا، اس سے کام نہیں چلے گا. جی کہ بکراتی کر کے نکل جاؤ اور کام نکال لو، اب نہیں ہوگا، اب نہیں ہوگا. بہت عمدہ پیغام ہوا. جب تک میرے جسم میں سانسوں کا رشتہ باقی ہے نہیں ہونے دوں گا، کیا کہنے حضرت؟ نہیں ہونے دوں گا. اور شہادت یہ آرزو ہے، سبحان اللہ اور سبحان یہ آرزو ہماری وراثت کی ہے، حق ہے حق ہے. وراثتاً ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے اپنے آپ کو جدا کر لیا. نبی کہتے ہیں کہ نبی کی آل باقی ہے، کربلا جب آئے گی تو نبی کی آل باقی، اور آپ کیا کریں گے؟ تماشا دیکھیں گے. کیا کہنا تو تھوڑے سے اشعار میں تبدیلی، کیا کہنا حضرت؟ بہت اچھا پیغام. واہ 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 اشعار میں تھوڑی سی تبدیلی. واہ 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 واہ. کہ خالی نبی کی آل ہی کیوں، آپ کیوں نہیں ہوں گے؟ تو کربلا میں نبی کی آل بھی تھی اور حضرت حر بھی تھے، تو کم سے کم ادھر سے بھی لیجئے نا کہ جیسے کربلا میں حضرت حر تھے، آپ بھی تو تمنا کرو کہ اگر پھر کربلا بپا ہوتی ہے تو ہم بھی حر کے مانند آل نبی کے ساتھ ہوں گے. حق ہے. واہ 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 واہ. حق ہے بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی تو مکمل ہوگی، ورنہ تو یہی ہوگا، ورنہ یہی ہوگا کہ حضرت امام علی رضا شہرت ہوئی، بہت شہرت ہوئی، وقت کی حکومت سے وابستہ، ڈر گیا کہیں میری حکومت نہ چلی جائے. تو بوجھا گیا بھائی
کیا کیا جائے؟ کہیں انہوں نے اعلان کر دیا تو حکومت گئی، اور غاصب ہمیشہ ڈرا رہتا ہے، جان لیتا۔ اس بات کو گانٹھ باندھ لو، غصب سے حاصل کی ہوئی چیز جو غاصب ہوگا پوری زندگی ڈرے گا، اور صرف وہی نہیں، نسلیں ڈرتی رہیں گی۔ جب اصل وارث جب بھی سامنے آئے گا، وہ کلیم کرے یا نہ کرے، ڈر اس کا باقی ہوگا، غاصب رہے گا، سمجھے؟ تو ڈر گئے، کیا کرے، کہیں ایسا نہ ہو اعلان کر دے۔ کہا بھائی کیا کیا جائے، کہ چھٹکارا حاصل کیا جائے، پھر کہ جیسے پہلے زہر دیا تھا ان کو بھی دے دیا جائے۔ کسی بھی ائمہ اہل بیت کی موت نیچرل نہیں ہوئی، تاریخ یہ زہر دیا گیا، یہ تاریخ ہے، یہ آپ لوگ سنتے نہیں ہو، اب موقع ملے گا سننے کا، جی جی سنتے رہیں گے۔ جی تاریخ کا وہ باب بالکل ہی تو جزو ایمان ہے، بے شک اہل بیت اطہار سے محبت جزو ایمان ہے۔ بابا پردے خفا میں، واہ 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 واہ، تاریخ پردے خفا میں جاننا ضروری ہے۔ تو صاحب یہ ہوا کہ یہ فارمولہ تھوڑا پرانا ہو گیا ہے، بار بار ہوا ہے، تو شک آئے گا حکومت پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس واقعے کے بعد لوگ بغاوت کر دیں، کچھ نیا فارمولہ سوچو۔ اب سارے مشیر کار لگ گئے نئے نئے فارمولے سننے۔ امام علی رضا وہ ہیں جن کے قدموں میں بیٹھ کر حضرت معروف کرخی تمام روئے زمین کے اولیاء کے تاجدار بن گئے۔ ماشاء اللہ، ایسا ٹچ دے دوں کیونکہ ولیوں کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، اور اہل بیت کے تعلق سے بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو۔ جی چلو اس راستے سے بھی سمجھا دوں، حضرت معروف کرخی جو اولیاء کرام کے تاجدار ہیں، غوث اعظم کے پیروں میں ہیں، وہ ہے معروف کرخی جو حضرت امام علی رضا کے قدموں میں، ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، ساری نعمتیں وہیں سے ہیں۔ برادران ملت اسلامی کا اب نیا فارمولہ، کہنے کون سا فارمولہ؟ کہنے ایسا کریے حضرت علی جہاں عالم پناہ افریقہ سے شیر منگوائیے، اس لیے کہ امام علی رضا نسب بتانے میں ماہر ہے، اس علم یکتا ہے، نسب بتا دیتے ہیں بالکل ایکوریٹ۔ ہاں ہاں تو بہانہ یہ کیا جائے کہ چونکہ نسب بتاتے ہیں تو افریقہ کے شیر منگائے جائیں اور انہیں 10 دن تک بھوکا پیاسا رکھا جائے، اور نسب بتانے کے بہانے شیر کے پنجرے میں ڈال دیا جائے، بھوکا پیاسا رہے گا، چیر پھاڑ دے گا تو حادثہ ہو جائے گا، چھٹکارا بھی مل جائے گا اور ہم بدنام بھی نہیں ہوں گے۔ حاکم وقت کی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں یہ فارمولہ ٹھیک ہے، زہر تو بہت دے لیا ہم لوگوں نے، یہ والا نیا فارمولہ اپنایا تھا، اپنا لیا صاحب، اب ہو گئی ساری فکسنگ ہو گئی، منگوا لیا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا، 2 پنجرے بنائے گئے، ایک خالی اور ایک میں 10 شیر رکھ دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت امام علی رضا کی بارگاہ میں یہ بات کہی گئی کہ ہم نے 10 شیر منگوائے افریقہ کے، حضور چل کر دیکھ لیں وہ صحیح ہے، نسب ان کا صحیح ہے، پیور ہے، پیور ہے۔ کہا ٹھیک ہے، ہم تو نبی کے گھر والے ہیں، کبھی دعوت کو ٹھکراتے ہی نہیں، اب دعوت دے کے چاہے شہید کر دو تو چاہے سر پہ بیٹھا لو، اللہ، مرضی تمہاری ہے، ہم دعوتوں کو قبول کرتے ہیں۔ اور ہم سے کوئی بھی کہے کہ حضرت یہ منافق ہے مت جائیے، ٹھیک ہے، یہ اس کا کریکٹر ہے، میں اپنا کریکٹر کیسے دوں؟ اللہ کیا کہنا، واہ واہ میں تو اپنا کریکٹر نبھاؤں، واہ واہ واہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہاں یا نہیں، جو ذمہ داری گھر سے ملی ہے اسے پورا کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کیا نیت سے کرتا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ بلایا گئے، اب ساتھ میں سارے حاکم بھی موجود ہیں، اب جب پنجرے میں جانے کی بات رہی تو سب کنارے ہوگا، جس نے مشورہ دیا تھا اس کو اونچائی پہ بیٹھے گیا، جو پنجرہ خالی تھا جب امام علی رضا کی اس پنجرے کو کھولا گیا کہ حضور جائیں اور دیکھ لیں تو فرمایا آؤ تم بھی آؤ، کہ نہیں حضور
یہ تو کام آپ کا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کربلا ہو اور آپ کہیں حضور یہ تو کام آپ کا ہے. تو کہہ کے سب کنارے ہو گئے, دروازہ بند کر دیا گیا اور کھول دیا گیا پنجرے کا دروازہ, وہ جس میں بھوکے پیاسے شیر تھے. اب سامنے ایک انسان 10 درندے کی نگاہ پڑی امام علی رضا پر, کھڑا ہوا, پونچھ کو زمین پر رگڑا, کھرایا اور جمپ لگایا سیدھا امام علی رضا کے قدموں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زبان سے قدموں کو چھٹنے لگا. دوسرا زمین پر پونچھ کو رگڑا, کھڑا ہوا, گھرایا, جمپ لگایا قدموں میں. تیسرا, چوتھا, پانچواں, 10واں, سب قدموں میں. سب قدموں میں. آنے سے پہلے ہی اعلان کر رہے ہیں کہ امام پہچان لیا ہے ہم نے, امام پہچان لیا ہے ہم نے. اس لیے کہ جب درندے کی یہ خصلت ہے, اس کا مزاج ہے, جب وہ کسی کو دشمن سمجھتا ہے تو پونچھ کھڑی کر کے ہلاتا ہے. جب درندہ پونچھ کھڑی کر کے ہلائے تو سامنے دشمن سمجھ کر اٹیک کرتا ہے, اور جب پونچھ کو زمین پر رگڑ دے تو سمجھ لو مالک سمجھ کے آگے آ گیا. زمین پر رگڑ دے تو اس کا اعلان ہے کہ جس کی طرف بڑھ رہا ہوں وہ کوئی اور نہیں, میرا مالک ہے. اور جب اونچا کر کے ہلا دے تو سمجھ جاتا کہ دشمن کی طرف بڑھا. سارے کودے قدموں میں آئے, 10 ہو گئے. اب سارے کے سارے اوپر سے دیکھ رہے, کچھ ہوا ہی نہیں. امام علی رضا مسکرائے, دیکھا جو ادھر ادھر کھڑے تھے, مسکرائے اور فرمایا نسب اچھا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا فرمایا؟ نسب اچھا ہے. اب ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں, کسی کو کسی کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں, اپنے آپ پتہ لگ جائے گا. اہل بیت کی محبت دل میں ہے, ڈی این اے ٹھیک ہے. اور یہ کسی نے, یہ فارمولا کسی اور نے نہیں دیا ہے, امام علی رضا. دنیا کو یہ فارمولا دے دیا, کسی پیتھولوجی میں جانے کی ضرورت نہیں. سمجھ رہے نا؟ تو اب آؤ, ڈی این اے صحیح ہے, محبت. اب یہ تمہیدی گفتگو کے بعد اب آؤ, ایک بات ذہن میں رکھو. 2 باتیں آ گئی نا, قلیل اور کثرت, اس کو ذہن میں رکھنا. امام راغب اصفہانی فرماتے کہ ہر نبی کو معجزہ ملا. اور علماء سے آپ نے سنا ہوگا 1,24,000 یا 2,24,000, یا گنتی پر بحث نہیں, 2,24,000 چاہے 1,24,000 بحث نہیں کرتا, لیکن بالعموم 1,24,000. ٹھیک ہے, ہر نبی کو رب نے معجزے کے ساتھ. امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا کا معجزہ کیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ تمام نبی کے معجزے کو پھیلا دو, 1,23,999 نبیوں کے پاس جو معجزے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. ایک ذات سے 1,23,999 کے پاس جو بھی ہے, ایک سے سب کی طرف. جب نبوت اور رسالت ملی ہے نبی کے وسیلے سے, تو معجزہ کہاں سے ملے گا؟ واہ واہ واہ, بے شک بے شک. اور جب تمام معجزات کو اکٹھا کر دو تو وہ پھیلا دو, تو 1,23,999 کی طرف سمیٹ دو تو 2. ایک خود نبی کی ذات
اور دوسرا نبی کی عقل، نبی کی ذات معجزہ اور ان کی آل معجزہ. کیا سمجھو گے؟ اے قلت سے تعلق رکھنے والوں، یہ وہ ہے جن کا تعلق کثرت سے ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، شان مولائے کائنات حضور اشرف ملت. حقیقت کیا سمجھ میں آئے؟ اتنا ہی ہم نے جانا جتنا بتایا گیا، جتنا بتا دیا بزرگوں نے، جتنا بتا دیا صحابہ نے وہی جانا، جتنا بتا دیا نبی نے وہی جانا. تو برادران ملت اسلامیہ، جب کثرت والے ہیں اور نبی نے بھی بتا دیا، اپنی چادر رحمت پر لے کر کوثر عطا ہوا ہے نبی کو، رب نے اور نبی نے اپنی چادر رحمت میں لے کر یہ دعا کر کے اللہم اولائی اہل بیت، علی کو لے لیا چادر رحمت میں، فاطمہ کو لے لیا چادر رحمت میں، امام حسن کو لے لیا چادر رحمت میں، امام حسین کو لے لیا چادر رحمت میں، اور پھر دعا کر لی. برادران ملت اسلامیہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق کثرت سے ہے، جن کا تعلق کثرت سے ہے. اب اتنا وقت تو نہیں کہ سب کا بتا دوں، ارے ایک کو بھی چنوں گا تو کئی راتیں چھائیں. تو چلو شروعات کرتے ہیں مولا سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علی سے، مرتضیٰ سے، حیدر سے، ابو طراب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی سے، حیدر سے، مرتضیٰ سے، ابو طراب سے. سن لیا آپ نے، لیکن سمجھے نہیں، کیونکہ آپ کے نزدیک فقط یہ ایک نام ہے، فقط ایک نام ہے. دوست، نام کا کام کیا ہے؟ نام ذات کا تصور لاتا ہے، نام ذات کا تصور لاتا ہے. دوست ابھی کہا ہے محمد اسلم کو بلاؤ، تو آپ پوچھو گے کون؟ 3 محمد اسلم، تو جیسے میں نے کہا جاؤ محمد اسلم کو بلا دو، تینوں محمد اسلم کی شکل و صورت تمہارے دماغ میں آ جائے گی. تبھی تو پوچھ رہے ہو کون، یہ والا کی یہ والا کی یہ والا. تو سمجھ میں آ گیا نا، نام ذات کا تصور. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مشکل تو نہیں ہو رہی ہے سمجھنے میں؟ آپ سب سمجھ رہے ہیں نا؟ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ اچھا، تو مجھے کیسے پتہ لگے کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے؟ ماشاء اللہ، نام ذات کا تصور. علی نام، ذات کو دیکھا نہیں تو تصور میں لاؤ گے کیا؟ یہ تو بنا تصور آئے اتنا مزہ آیا تم نے لا الہ کے کہا. ذرا دیکھو تو صحیح کیسی ذات ہے کہ اس کا نام لیا تصور آیا بھی نہیں. ابھی تو یہ جان ہی نہیں رہے تھے کہ نام ذات کا تصور نہ تھا، ابھی تو یہ سنا ہے تم نے. اب جب سنو گے اور مزہ آئے گا، ہے نا؟ اور مزہ آئے گا. تو بنا تصور آئے اتنا مزہ لے لیا، تو جب تصور لے کے سنو گے تو کتنا مزہ آئے گا، کتنا مزہ آئے گا. برادران ملت اسلامیہ، نام ذات کا تصور دیکھا نہیں تو لائے کیسے؟ دیکھا نہیں ہے تو لائے کیسے؟ تو برادران ملت اسلامیہ،
ایک واقعہ سنا، جی بتاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت بلال حبشی جلیل القدر صحابی، جنہوں نے اپنے نبی کی محبت میں ساری تکلیفیں برداشت کی، جو کہ انسان کے بس کا نہیں، لیکن نبی کی محبت میں، ان کے عشق میں ہر تکلیف کو ہنستے ہوئے سہے، ہر وقت نبی کے ساتھ. بہرحال یہ مشیت ہے کہ جب وقت راضی ہو گئے نبی، رب نے چاہا تو بظاہر ہمارے نبی نے مثال سنائی. بظاہر حضرت بلال مدینے میں رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، کیونکہ جس گلی سے جاتے، چونکہ ہر وقت نبی کے ساتھ رہتے تھے، چلتے پھرتے تھے، تو ہر موڑ، ہر علاقہ، ہر جگہ جہاں بھی جاتے نبی کا تصور سامنے، تو تڑپ جاتے اور غشی کا عالم طاری ہو جاتا. یہ عالم تھا حضرت بلال. تو آپ نے مدینہ چھوڑ دیا، رہنا مشکل ہو رہا تھا، مدینہ چھوڑ دیا اور چلے گئے شام. 6-7 مہینے 8 مہینے جو بھی وقت لگا، پھر تڑپ پیدا ہوئی. اب نبی سے دور ہے، پھر واپس آ گئے. جب مدینہ پہنچے، سرکار کی تربت پر گئے، خوب روئے، جو بھی ان کو کہنا تھا. اب جب صحابہ سے ملاقات ہوئی، ہر صحابی رسول اس بات کا مشتاق ہے، اے بلال بہت وقت ہو گیا، اذان نہیں سنی، اذان سنا. واہ واہ. اے بلال اذان نہیں سنی، اذان سنا دے. اب سب کہہ رہے ہیں، حضرت بلال تیار نہیں. بہت زیادہ جب ان پر زور دیا گیا تو کوشش کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کی باری آئی، غش کھا کے گرے، مکمل نہ کر سکے. اللہ. غش کھا. برادران ملت اسلامیہ خواہش سبھی میں ہے، اب انکار کر رہے ہیں، کوشش بھی کیا تو کامیاب نہ ہو سکے. اب یہاں ایک بات سمجھاتا چاہیے، مشورہ دیا گیا بلال اذان بھی دیں گے اور پوری ہوگی، بلال اذان بھی دیں گے اور پوری ہوگی. کہنے والے سبھی ان کے ساتھی ہیں. برادران ملت اسلامیہ کیوں دیں گے بلال، اس کو جان لیں. ابھی بتا دو. صدیق اعظم جن پر صداقت ناز کرتی ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ ذات ہے نا. اور صدیق اعظم کا معاملہ یہ تھا کہ ائمہ محققین کا فرمانا ہے کہ صحابی کا درجہ، اس کا مرتبہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے جس نے نبی کی صحبت جتنا زیادہ اختیار کیا، اور اس صحبت کا اثر اس کی ذات سے جتنا زیادہ ظاہر ہوا، اتنے ہی مرتبے والا سمجھ. تو حضرت صدیق اعظم کا تو معاملہ یہ تھا کہ نبی مسکراتے کیسے ہیں، نقل کر لیا. نبی چلتے وقت ان کا ہاتھ ہل رہا ہے، تو جس انداز میں ہلتا اسی انداز میں صدیق کا بھی ہاتھ ہل رہا ہے. جب قدم رکھتے تو نبی کس انداز میں قدم زمین پر رکھ رہے، کیسے اٹھا رہے ہیں. صدیق نے اس کو بھی غور سے دیکھا اور اپنی زندگی بنا لیا. بیٹھنے کا انداز اپنی زندگی بنا لیا، اٹھنے کا انداز زندگی بنا لیا. مسکرانا، اٹھنا، بیٹھنا، نوالے توڑنا، کھانا، چبانا، ہر چیز جو نبی کی وہ صدیق نے اپنا لیا. ہاں ماشاء اللہ. مینو ہر صدیق نے اپنا لیا. اور انتہا یہ ہو گئی، انتہا یہ ہو گئی کہ صدیق جب کہیں سے آ رہے ہو،
چہرہ واضح نظر نہ آ رہا ہو، دوری اتنی ہو کہ چہرہ واضح نہ ہو تو صحابہ دھوکہ کھا جاتے، کوئی اور نہیں جس نے کبھی دیکھا ہو نبی، وہ دھوکہ کھا رہے ہیں جو بار بار صبح و شام نبی کو دیکھ رہے ہیں، وہ دھوکہ کھا جاتے کہ نبی آ رہے ہیں یا صدیق نبی آ رہے ہیں یا صدیق آ رہے ہیں۔ پر برادران ملت اسلامیہ، پوری جماعت صحابہ نے صدیق اعظم کو شبیہ نبی اعظم نہیں کہا۔ واہ 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 واہ، اچھا اشارہ ہے۔ شبیہ نبی اعظم نہیں کہا۔ اب آئیے بلال کو اذان دینی ہے، مشورہ دینے والا کہتا ہے اذان دیں گے بلال، اب ان کو لایا جائے جن کی بات کو بلال بھی نہیں ٹھکرائے، انہیں لایا جائے تو حسنین کریمین کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا، اے حسنین آپ کہیں، حضرت بلال آپ کی بات کو ٹھکرائیں گے نہیں۔ مشورہ دینے والے بھی صحابی، جن سے اذان دلوانا ہے وہ بھی صحابی، تو پورے صحابہ کا کیریکٹر سمجھ میں آ رہا ہے کہ آل کے تعلق سے ان کا انداز کیا تھا، آل کے لیے ان کے قلب میں جگہ کیا تھی، آل کے لیے ان کے معاملات کیا تھے۔ تو کانفیڈنس سے کہہ رہے دیں گے، پوری اذان دیں گے، غشی بھی نہیں تاری ہوگی، اذان پوری دیں گے۔ کیا بات ہے، کیوں؟ کیونکہ حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے تھے تو چہرہ گھما کے نبی کو دیکھتے تھے، پھر کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، نبی کا چہرہ دیکھ تو پھر یہ کہ اب بظاہر جب نبی نے وصال فرمایا تو چہرہ نہیں ہے، غش کھا کے گر جائے، اذان نہیں دے پائے۔ مشورہ دیا نہیں دیں گے، اب آئے حسنین کریمین، کہا چچا واہ واہ، ہم نے بھی بہت دن سے آپ کی اذان نہیں سنی، خواہش رکھتے ہیں کہ اے چچا بلال آپ اذان کہہ دیں، اذان کہہ دیں۔ اب کس نے کہا ہے؟ حسنین نے۔ بلال نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے آقا کا ان سے معاملہ کیسا، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میرے آقا نے خطبے کو روک دیا، انہیں اپنی گود میں لے لیا ہے، میرے آقا نے یہ وہی ہے جو مجھ سے کہہ رہے ہیں اذان کہنے کے لیے، یہ وہی ہے میرے آقا اپنے کاندھے پر سوار کرتے اور اپنی زلفوں کو لگام کی طرح ان کے ہاتھوں میں دے دیتے، اور کہنے والا جب یہ کہتا سواری کتنی اچھی ہے تو نبی کہتے یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا اچھا۔ واہ واہ واہ، بلال نے سنا نہیں ہے، بلال نے دیکھا ہے، سنا نہیں ہے دیکھا ہے۔ حسنین کریمین آ گئے، اب انہوں نے کہا اذان دینا شروع کی۔ اب جب یہاں پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ تو حسنین کریمین ایک نگاہ امام حسن کی طرف، ایک نگاہ امام حسین کی طرف، اور پھر مانگاتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ نصف امام حسن نصف امام حسین تصویر مصطفیٰ بنتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلوہ حسنین کریمین، خاندان اہل بیت، شان اہل بیت۔ تو وہیں سے شروع ہوا، صحابہ نے کہہ دیا کہ امام حسن، جس امام حسن یعنی ناف سے اوپر کا حصہ امام حسن کا شبیہ ہے نبی کا، ناف سے نیچے کا حصہ شبیہ ہے امام حسین۔
سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں کھڑے ہو جائے تصویر مصطفیٰ سبحان بنتی اللہ ہے سبحان تو شبیہ مصطفیٰ امام حسن اور امام حسین. کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ میں آ گیا؟ اشارہ دیتا چلو. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا سمجھیں گے ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں یہ کثرت والے ہیں، ان کا تعلق کثرت سے ہے، یہ کثرت والے ہیں. برادران ملت اسلامیہ وقت کتنا ہے؟ کتنی دیر تک چل سکتا ہے بھائی؟ سنو گے؟ جی بولیے حضرت بولے ماشاء اللہ بولے بولے حضرت سب لوگ سننا ماشاء اللہ. اچھا بیٹا ضرور کر دیں. یہ عنوان ہی ایسا ہے، فجر کیا نہ جانے کتنی فجر کی ضرورت ہے، جانے کتنی ضرورت ہے. اس آیت کریمہ کو پورے 20 دن سے اس پر تقریر کر رہا ہوں دو ہی پر. انا اعطینا کل کوثر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. دو آیتیں چھوڑے. فیض چاہتا ہوں سلطان الواعظین کا جو میرے پردادا ہیں، جی بے شک سبحان اللہ سرکار کلا کے والد ہیں. افغانستان کے بارڈر پر تقریر کر رہے تھے. 40 دن اللہ لگاتار ہر شب اسی آیت کریمہ پہ تقریر کی ارے سبحان اللہ سبحان اللہ اور آواز ایسی گھن گرج تھی کہ بغل میں ہی ایک گاؤں ہوتا تھا. اس گاؤں کے اندر حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی پہنچ گئے. اللہ اور وہ بغل کے گاؤں میں تقریر کر رہے ہیں. بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ تقریر کر رہے، آواز وہاں تک جاری. اب اس سے اندازہ لگاؤ جب لوگوں نے پوچھا ہمارے یہاں خاندان میں صدر الافاضل سے سرکار کلا نے کہ حضرت میں تو بہت چھوٹا تھا جب والد کا وصال ہو گیا، میں نے سنا ہے کہ میرے والد کی آواز زبردست تھی، کچے مکان میں بھی جب بول دیتے تو اس میں بھی گرج پیدا ہو جاتی تھی. تو کہا آپ نے کسی کو دیکھا ایسی آواز کا؟ حضور آپ ہی بتا دیں. تو ہمارے یہاں بعد سلطان الواعظین محدث اعظم ہند اللہ کیا بات ہے ماشاء اللہ جب وہ بولتے تھے تو گنگنا جاتا تھا. صدر الافاضل فرماتے ہیں کہ آپ نے محدث اعظم کو دیکھا کر جی سنا کا جی کہ بس یوں سمجھ لیجئے کچھ حصہ پایا ہے. اللہ کچھ حصہ پایا جب کچھ حصے نے پورے ہندوستان میں تہلکہ مچا دیا حق تھا ہے بے تو شک پھر جس کے پاس سارا حصہ ہے سوچئے تو جواب آ رہا کہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رات میں سن لیں. اس جملے کو جب انہوں نے سنا کہ اب آخری تقریر فرماتے ہیں 40 دن ہو گیا اس فقیر اشرفی گدائی جیلانی کو اس عنوان پر بولتے ہوئے، کیا کروں وقت کم ہے ورنہ تو ابھی شروعات تھی، وقت ہوتا تو ابھی اور بولتا. یہ جملہ جب سنا تو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب صبح سویرے ملاقات دونوں بزرگوں کے درمیان ہوئی. کہا شہزادے میں آپ کو پہچانتا تو نہیں، تعارف نہیں ہے، آپ اپنا تعارف کرو. کہا میرا تعلق کچوچا شریف سے ہے، محبوب یزدانی غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی کے خاندان سے ہوں اور غوث اعظم محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی کی اولاد سے ہوں کر بس. اب آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ حصہ آپ ہی کا ہے کہ بولتے جائیں اور یہ کہیں کہ ابھی تو شروعات ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خاندان مخدوم پاک فیضان حاجی الحرمین فیضان اعلیٰ حضرت حضور اشرفی میاں فیضان حضور سلطان الواعظین فیضان حضور سرکار کلا فیضان شیخ اعظم فیضان اشرف الاولیاء حضور قائد ملت حضور اشرف ملت حضور تاج الاولیاء حضور شیخ الاسلام حضور غازی ملت حضور تاج العلماء خاندان مخدوم سمنا. میں بھی چاہتا ہوں میرے پردادا خوش ہو جائیں، کوشش کر رہا ہوں. آنا تو دری سے ہے
کیونکہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کر کے جو کچھ بھی ملا ہے حق ہے بے شک وہ اسی سبب کو تمہارے سامنے آ کے دہراتا ہوں، تقریر نہیں کرتا۔ جنہیں تقریر کرنا وہ کریں، ہم تو نسبت والے ہیں، ہمارا انداز یہی ہے، جو سبق ملا ہے تمہارے سامنے آ کے دہراتا ہوں، پیغام ان کا ہے تم تک پہنچا دوں۔ برادران ملت اسلامیہ، علی اب تو سمجھ میں آ گیا، نام ذات کا تصور لاتی ہے، تم نے دیکھا نہیں، تصور میں لائے کیا تو تمہارے لیے آسان ہے۔ جب نام علی آئے، نام امام حسن آئے، نام امام حسین آئے، جس کو دیکھا ہے، ان کی جس اولاد کو دیکھا ہے، اسی کا تصور سامنے لے آؤ۔ علی کا ذکر سنو، علی کا ذکر سنو، کیونکہ نقل اصل کے قریب لے جاتی ہے، نقل ہی اصل کے قریب لے جاتی ہے۔ اس سے وابستہ ہو جاؤ دوست، یہ تمہارے لیے بھی راستہ کھلا ہے، نقل کر لو تبھی اصل کے قریب آؤ، اور انسان نقل سے اصل کی قریب آؤ۔ برادران ملت، علی فقط نام نہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب اپنے بچوں کا نام رکھو تو اچھے معنی اور مطلب والے نام رکھو، اس لیے کہ نام کا اثر وجود پر آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ علی کا معنی کیا ہے؟ بڑا، برتر، اعلیٰ۔ کون ہے علی؟ علی ذات علی۔ اب دیکھو یہ بڑا بنانے والا، علی کو علی بنانے والا کون ہے؟ علی کو علی بنانے والا وہ ہے جس کے قدموں کے صدقے اللہ رب العزت نے یہ زمین بنائی اور آسمان بنایا، جس کے قدموں کے صدقے تمہیں وجود ملا ہے۔ علی کو بنانے والا وہ ہے جو صاحب کوثر ہے، جو خیر کثیر، جسے رب نے خیر کثیر عطا کیا، اور اسی نسبت کی بنیاد پر دوستو تمام نبیوں کو نبوت ملی میرے آقا کے وسیلے سے، ہے نا۔ اسی طرح نبوت رب نے نبی کو عطا کی، اور ایسی نبوت، ایسی رسالت جس کے وسیلے سے سب کو نبوت اور رسالت ملی۔ اور دوستو میرے رب نے علی کو عالم رویا ہی میں ولایت دی، اور وہ ولایت امامت ہے، امامت۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور امام ربانی جدید الفسانی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک روئے زمین پر جو بھی ولی پیدا ہوگا اسے ولایت علی کے توسل سے ہی ملے، صرف امت محمدی ہی نہیں، صرف امت محمدی ہی نہیں، حضرت آدم سے لے کر ان کے جتنے نبی امتی ہوئے ان میں جو بھی صاحب ولایت تھے، ٹھیک ہے نا، سب کو ولایت ملی نبی علی کے توسل سے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، صرف امت محمدی ہی کے ولی تو علی کے توسل سے نہیں، پہلے بھی کیونکہ امام ہیں، ٹھیک ہے نا، مسجد کا امام مت سمجھنا، ان کی امپورٹنس اپنی جگہ ہے، جو یہ کام کر رہے ہیں یہ بھی کسی کے بس کا نہیں، یہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ ان کا خیال نہیں رکھتے،
یہ الگ بات ہے کہ آپ ان کا خیال نہیں رکھتے. عجیب نظریہ آپ نے بنا لیا، عجیب ہے. اسی امام کو لیڈر بنا کے کھڑا کرتے ہو اپنے رب کے ساتھ. سوچو اس سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں. ایسے کی بارگاہ میں اس کی قیادت میں کھڑے ہوتے ہو. قائد تو وہی ہے نا، اسی کی قیادت میں، اسی کی لیڈرشپ میں، اسی کی امامت میں کھڑے ہوئے، اور جیسے ہی سلام پھیرا سارا تقدس ختم. امام صاحب جھالا بہت ہے، صاحب نہیں کروا رہے ہو، 100 روپیہ دیتا ہوں بند کر دوں گا. یہ آپ کا رویہ کیسا عجیب سا نہیں لگتا؟ عجیب نہیں لگتا آپ کو کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب تم کھڑے ہوئے تو اس ذات کو اپنا قائد بنا کر، امام بنا کر کھڑا کیا، اور جیسے ہی سلام پھیرا سارا تقدس ختم. کتنی دیر کا معاملہ رکھا ہے بھائی، کتنی دیر کا؟ تو خالی نعرے لگا دینے سے، واہ واہ کر دینے سے بدلاؤ نہیں آئے گا. بدلاؤ آئے گا جب سنجیدگی اختیار کرو گے، سنجیدگی سے سنو گے، اور اس ارادے سے محفل میں آؤ گے کہ آج ہمارے محلے کے ذمہ داروں نے اجلاس کا انعقاد کیا ہے، وہاں ہماری جماعت کے ذمہ دار آئیں گے، ہم ان سے کچھ لینے جا رہے ہیں. اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے لیے پیغام، جب آپ گھروں سے نکلے تو اس نیت کے ساتھ نکلے کہ آج میری قوم، میری ملت میرے سامنے ہوگی، میں انہیں کچھ دینے جا رہا ہوں. اچھا والا لین دین کرے نا. نعروں کا لین دین تو بہت ہو گیا، اتنا نعروں کا لین دین کیا کہ اس پر بھی سبحان اللہ بھی شعر آیا ہی نہیں. اب یہ کون سا شعر ہے بھائی، یہ کون سا کلام ہے؟ یہاں تک تقدس پامال ہو. بے شک بے شک. یہ ممبر ہے رسول کا. آنے والے بھی اسی انداز میں آئے، انٹرٹینمنٹ، منورنجن. آپ بھی آئے ہیں، دیکھیں مقرر بولنے والا تیتر کی طرح بولتا ہے یا اٹک اٹک کے بولتا ہے. اگر سنجیدگی سے تقریر کرنے والا کوئی عالم دین آ جائے، صرف قرآنی آیات کو پیش کر رہا ہو، حدیث کو پیش کر رہا ہو، تو آپ کو اباسی آنے لگتی ہے. کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی یہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے. آپ کو چٹکلے، میں چٹکلے سن لے تو گھر میں بیٹھ اپنے محفل سجا. ڈائلاگ بازی ہے تو بہت سے مل جائیں گے ڈائلاگ سنانے والے. اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو مذاق مت بناؤ. سبحان اللہ. وہ فخر ہے جو یہاں بیٹھے ہو، یہ وہ فخر ہے کہ جب تم سے پوچھا جائے کہ اے میرے بندے بتا تو فلاں وقت، فلاں دن، فلاں جگہ پر کہاں تھا، کیا کر رہا تھا، تب تو بڑے فخر سے کہے گا اے رب فلاں دن، فلاں مقام پر، فلاں وقت میں تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر سن رہا تھا، تیرے حبیب کی حال کا ذکر سن رہا تھا. یہ فخر ہے تمہارا، خود سے ہی تم اپنے آپ کو دینا نہیں چاہتے. کیسے کہو گے کہ اللہ محفل تو سجی تھی تیرے ذکر کی، محفل تو سجی تھی تیرے حبیب کے ذکر کی، محفل تو سجی تھی تیرے حبیب کی آل کی، محفل تو سجی تھی تیرے حبیب کے محبوبین کی، پر میں موبائل دیکھ رہا تھا، ادھر دیکھ رہا تھا، ادھر دیکھ رہا تھا، مزے لے رہا تھا. یہ فخر کا مقام ہے جو تمہیں یہ موقع سعادت ملی ہے، رب کا فضل ہے کہ تم محفل میں بیٹھے ہو، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ذرا سوچو دوست، جو جزو ایمان ہے اس کی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر ادھر نہیں. یہاں سے سنو، یہاں لاؤ. علی سبحان اللہ. علی
برتر، اعلی. ذرا دیکھو تو صحیح، مولا کائنات کا معاملہ یہ ہے کہ جب صبح اٹھتے، حاکم وقت ہے، شہنشاہ وقت ہے نا، صبح اٹھ رہے ہیں، کنڈی کھٹکھٹا رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم. یہ کہتے ہوئے کنڈی کھٹکھٹاتے ہوئے مسجد جا رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے، وہ جو سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہو، اسی کو ہی مارنے کے لیے ابن ملجم نے پلاننگ کر لیا. کوئی ایسا نہیں ہے اچانک کیا ہو، پلاننگ ہے. جب بھوکا ہوتا تو علی کے پاس آتا، جب ضرورت ہوتی تو علی کے پاس آتا اور علی دیتے، علی کھلاتے. اور یہ بھی آپ سوچ رہے ہو علی کو معلوم ہی نہیں تھا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، جان رہے ہیں، کہ علی وہ ہیں جو نبی کی آغوش میں پلے ہیں. ارے علی نے تو دنیا دیکھی ہی نہیں اس وقت تک جب تک نبی نے انہیں اپنی آغوش میں لے نہیں. یہ پسند کر لیا علی نے. علی کو یہ پسند تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ ابو طالب کے گھر میں نابینا پیدا ہوا ہے، عبد المطلب کے گھر میں نابینا پیدا ہوا ہے. علی نے یہ تو برداشت کر لیا، پر آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں نہیں کھولی. یہ تو چلا ہے علی کے ساتھ. اتارا پہلے ہی نیگیٹیویٹی آ گئی بنا سمجھے، کیونکہ بولنے والے کون ہیں؟ کثرت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، قلت کے ساتھ ہے. وہ کیا سمجھیں گے کہ علی کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ علی کا تعلق کثرت سے ہے. ان کی سمجھ میں کیا آئے گا کہ گود میں آیا ہوا بچہ کیا سوچ رہا ہے؟ تو کیا سمجھیں گے؟ کیونکہ ان کا تعلق قلت سے ہے. قل متاع الدنیا قلیل. اور علی کا تعلق چونکہ کثرت سے ہے، تبھی تو یہ عمل نظر آ رہا ہے. جب تک نبی کی آغوش میں نہ آئے، آنکھیں نہ کھولی. تو جس نے اپنی کی زندگی کی شروعات نبی کے چہرے مبارک کے دیدار سے کی ہو، سوچو اس علی کا مقام کیا. جس نے زندگی کی شروعات کی، اس علی کا مقام کیا ہوگا دوستو. یہ تو جہاں تک معلومات کی بات ہے، دوست ابن ملجم کی کیا بات کرتے ہو؟ یہ تو وہ تو سامنے ہے. علی سے کسی نے پوچھا، جب علی نے یہ کہا سالونی، اس سے پوچھو، تو کوئی فقہی مسئلہ نہیں پوچھا، کسی حدیث کے تعلق سے نہیں، قرآن کی کسی آیت کے تعلق سے نہیں. پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے؟ علی یہ بتاؤ کون سا جانور بچے دیتا ہے اور کون سا جانور انڈے دیتا ہے؟ تھوڑا سا ٹچ دیکھیں بات کو. تو علی مسکرائے، فرمایا جس جانور کا کان باہر ہوتا ہے وہ بچے دیتا ہے، اور جس جانور کا کان اندر ہوتا ہے وہ انڈے دیتا ہے. علی سے پھر یہی سوال ہوا، پوچھنے والے نے پوچھ لیا، علی یہ بتاؤ کون سا جانور انڈے دیتا ہے اور کون سا جانور بچے؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ ابھی تو بتایا ہے، سنا نہیں، جھلا جائے. یہ جھلاہٹ سوال کی نہیں ہے، کم علمی کی ہے، کہ مجھے دوسرا جواب ہے ہی نہیں میرے پاس، تبھی تو جھلا جاؤں گا. دیوانے ہو گئے، ابھی تو جواب دیا ہے. لیکن علی ہے، فرماتے پھر جب سوال ہوا تو علی نے جواب دیا کون سے جانور؟
अंडे देता है, कौन सा जानवर बच्चे देता है? अली ने जवाब दिया, वो जानवर जो दूध पिलाता है बच्चे देता है, वाह जो दूध नहीं पिलाता वो अंडे देता है। हो गई बात। ये कौन जवाब दे रहा है? जो अरब पेनिनसुला से बाहर निकला ही नहीं। सफर के एतबार से जब मौला के देखेंगे हम, तो मक्का से मदीना, मदीना से यमन, बसरा, कूफा, नजफ, अशरफ में आकाम, ये है सर्किल। यानी हम ये कह सकते हैं कि अरब पेनिनसुला, ठीक है ना, संबल द्वीप, जिसको अगर हम संस्कृत में कहेंगे तो संबल द्वीप, और कल का हिजाज, आज का संबल द्वीप। ये इशारा दिया है उन लोगों के लिए जो रिसर्च कर रहे हैं, आपके माध्यम से पहुंच जाएगा, ठीक है ना। पर जवाब क्या दे रहे हैं? पूरी दुनिया में पाए जाने वाले जानवरों की खसलत का, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। पूछने वाले ने फिर पूछ लिया, अरे अली ये बताओ कौन सा जानवर अंडे देता है, कौन सा जानवर बच्चे देता है? आप सोचो, अगर मौलाना मकबूल से पूछ लिया जाए तब तो झल्लाहट आएगी ना मौलाना, पहले एकदम पगला गए हो, सटिया गए हो, कितनी बार पूछोगे। लेकिन वो अली है, वो अली है। हमें इस सुन्नत पर अमल करना चाहिए। हम भी जिम्मेदार हैं अपनी कौम के दरमियान में, तो अली की सुन्नत पर नहीं जवाब पता है तो हमें कह देना चाहिए, कल बताएंगे, देख कर बताऊंगा, इस वक्त नहीं बता। लेकिन इस कौम को झिड़को मत, ये हमसे सवाल नहीं करेगी तो किससे करेगी? ये हमसे सवाल नहीं करेगी तो किससे करेगी? तो इनका हक है हमसे सवाल करना, और हमारी जिम्मेदारी है इनको जवाब देकर मुतमईन करना। अलग बात है कि एक नशिस्त में ना सही, दूसरी नशिस्त में सही। अली की सुन्नत पर अमल करना है। कसरत वाले के नकल कर लो तो बात तो यही है ना, नकल करने से इंसान असल की जानिब बढ़ता है, इसकी नकल करते हैं असल का फैज जारी होता है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया पूछ लिया, अरे अली ये बताओ कौन सा जानवर अंडे देता है, कौन सा जानवर बच्चे? तो अली फरमाते हैं कि जो निगल के खाना खाता है वो अंडे देता है, जो चबा के खाता है वो बच्चे देता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कान बाहर बच्चे देता है, कान अंदर अंडे देता है। दूध पिलाया बच्चे देता है, दूध नहीं पिलाते अंडे देते हैं। जो चबा के खाए वो बच्चे देता है, जो निगल के खाए वो अंडे देता है। 1400 साल पहले ये जवाब अली ने दिया। इस दौर में, ये दौर तहकीक करने का दौर है, रिसर्च का दौर है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां कायम हो गई हैं जिसमें रिसर्च स्कॉलर्स एक दो नहीं, जामिया मिल्लिया हो, जेएनयू हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, एक दो नहीं, न जाने कितने रिसर्च स्कॉलर्स हैं। ये मिजाज बना है, अभी आंख बंद करके हर चीज नहीं मानते लोग, कहते रिसर्च करेंगे, करके जानेंगे। तो इस दौर में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, लेदन यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी, 3 जगह के 350 से जायद रिसर्च स्कॉलर साइंटिस्ट पूरी दुनिया के जंगलों में फैल गए, पूरी दुनिया के जंगलों में फैल गए, और जाकर उन्होंने सोचिए एक एक जानवर पर रिसर्च किया। जितनी स्पीसीज थी, जानवरों की किस्में, उन सब को अध्ययन करा। कई साल तक इस काम को करते रहे
اور جب اپنی تھیسس سبمٹ کیا تو یہی لکھا جس جانور کا کان باہر وہ بچے دیتا ہے، جس کے اندر وہ انڈے دیتا ہے، جو نگل کر کھائے وہ انڈے دیتا ہے، جو چبا کے کھائے وہ بچے دیتا ہے، جو دودھ پلائے وہ بچے دیتا ہے، جو دودھ نہ پلائے وہ انڈے۔ تب کیسے کہو گے کہ علی کو پتہ نہیں؟ علی جس علاقے سے باہر نہیں نکلے، پوری دنیا کے اندر پیدا ہونے والے جانوروں کے ریپروڈکٹیو سسٹم پر بات کر رہا ہے اتھینٹسٹی کے ساتھ۔ اس علی کے نالج کے اوپر شکوک و شبہات وہ کرے جس کا تعلق قلت سے ہے۔ ارے بھائی تمہارا تعلق قلت سے ہے، اس لیے مان لو، سمجھ میں نہ آئے تو بھی مان لو، جب یہ کہہ دیا جائے علی تو مان لو یس، یہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا تمہارے۔ علی وہ ہے جو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، کیونکہ علی کا تعلق کثرت سے ہے، کثرت سے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اور بعض روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ حضرت مولا علی نے فرما دیا کہ یہ میرا قاتل ہوگا، تو چاہنے والوں نے، عاشقوں نے چاہا کہ قتل کر دے، روک دیا۔ کس جرم میں قتل کرتے ہو؟ کہا حضور یہ آپ کو قتل کرے گا۔ کر دیا کیا؟ ابھی تو جرم ہوا نہیں، سزا کس بات کی؟ یہ ہے علی اعلیٰ، برتر، بڑا، اس میں بامسمہ ہے علی، پتا ہے، پتا ہے۔ لیکن دوست روک دیا، اور وہ روز تیاری کر رہا ہے، زہر میں گرم کر کے تلوار کو زہر آلود کر رہا ہے، ڈالتا تھا زہر تاکہ وار خالی نہ جائے۔ کئی اٹیمپٹ لیا، اور اس اٹیمپٹ کے درمیان بھی ضرورت پڑنے پہ علی کا کھا رہا ہے، کھاتا علی کا ہے، اور کوشش بھی انہی کو نقصان پہنچانے کی کر رہا ہے۔ آخر کار فجر کے وقت میں اس نے حملہ کیا، چونکہ آج کا جیسا ماحول نہیں ہے کہ لائٹ اور روشنی، تو فجر کے وقت میں مسجد کے اندر اچھا خاصا اندھیرا ہوا کرتا، صبح کے وقت میں چونکہ روشنی کا انتظام نہیں، تو اس نے اندھیرے کا سوچا فائدہ اٹھا لوں گا اور بھاگ جاؤں گا، لیکن پکڑا گیا، حملہ کر دیا، پکڑا گیا۔ مولا علی مشکل کشا نے فرمایا اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہوں اس زخم کی بنیاد پر تو قصاص صرف ایک کا، جس نے یہ جرم کیا ہے اس کا، اور اگر مجھے رب نے حیات دی تو فیصلہ میں کروں گا، اور جب تک میری موت واقع نہ ہو جائے تب تک اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ یہ ہے علی، یہ ہے علی حملہ کرنے والا جس نے زخم پہنچایا، اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کھانے پینے کا انتظام رکھنا، اسے کوئی تکلیف مت دینا، اگر قصاص لینے کی باری ہو تو ایک ہی کا، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھا، سب کو لپیٹ لو۔ یہ ہے علی۔ برادران ملت اسلامیہ، جب تک جسٹس قائم نہیں ہوگا، انصاف، تمہیں ترقی کرنی ہے تو آج یہ اولاد علی تم کو ایک بات بتاتا ہے، ترقی کرنا چاہتے ہو انصاف کرنا شروع کرو۔ جب تک تم انصاف نہیں کرو گے امن قائم نہیں ہوگا، اور امن قائم نہیں ہوگا تو ترقی ممکن نہیں۔ تو ترقی کرنا ہے، امن ضروری، امن کے لیے انصاف ضروری۔ گھر سے شروع کرو، گھر سے شروع کرو، اپنے گھر میں ہر رشتے کے ساتھ انصاف کرو، خلط ملط مت کرو، یہ بہت ملانے والی عادت تم لوگ،
ملاوٹ کا دور ضرور ہے، ارے رشتوں کو تو نہ ملا دو یار، خلط ملط مت کرو۔ ہر رشتہ اپنا حق رکھتا ہے، ماں اپنا حق رکھتی ہے، باپ اپنا حق رکھتا ہے، بیوی اپنا حق رکھتی ہے، اولاد اپنا حق۔ سب کو انصاف سے ان کا حق پہنچا دو۔ جب انصاف کرو گے گھر میں تو اسی گھر میں امن ہوتا ہے، تو بعد وفات جنت ملے گی، یہ تو زندگی والی جنت ہے، اس کی خواہش نہیں ہے آپ کو؟ بھئی عجیب انداز ہے، یہاں بھی جہنم؟ ارے دوست پہلے یہاں جنت بناؤ، کیونکہ میرے رب نے جو دعا سکھائی ہے کبھی اس پر بھی تو غور کر لو۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ بے شک تو اپنے گھر کو جنت تو بناؤ، اور جس نے اپنے گھر کو یہاں جنت بنا لیا انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں بھی جنت ملے گی آخرت میں بھی، انشاءاللہ۔ کیونکہ جب انسان انصاف کرنا سیکھ لیتا، جسٹس آج کہا ہے بیٹی کے 100 جرم معاف، بہو کے ایک نہیں، صحیح کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیا وہ بیٹی نہیں ہے؟ صحیح کب بیٹی مانو گی؟ بہو اماں کچھ بھی کہہ دے برا نہیں لگتا، ساس کہہ دے تو اکڑ کے بیٹھ گئی، کیا وہ کہاں نہیں ہے؟ صحیح بات ہے۔ کلیم سب کا ہے، میری ساس بڑا ظلم کرتی ہے، ساس کا بڑا کلیم، بہو سنتی نہیں ہے، کلیم ہے انصاف ندارت۔ جب تمہاری بیٹی تم سے کہے اماں آج کام کرنے کا من نہیں ہے کھانا تو بنا لے، تو بڑے پیار سے ہاں بیٹا جہاں آرام کر لے، لیکن یہی بات بہو کہہ دے تو ڈرامہ نہ کرو، چپ چاپ جا کے کھانا بناؤ، ٹھیک ہے؟ ماں گھر میں جس گھر میں پلی بڑی ماں کہہ دے بیٹے میرے سر میں درد ہے، سر دبا دے، تیل لگا دے، تو ایک نہیں 10 بار اماں درد ٹھیک ہو گیا اور تیل لگا دوں، بام لگا دوں، دوا کھلا دوں، 4 بار پوچھے گی۔ اور وہی ساس کہہ دے بیٹا آج سر میں درد ہے تھوڑا سا تیل لگا دے، تو لو نوکرانی سمجھا ہے کیا؟ جی جسٹس انصاف نہیں ہے، سب کو ان کا حق تو انصاف کے ساتھ گرفت ہوگی، اور یہی سے ہی پریشانی شروع ہو جائے گی۔ جس گھر میں انصاف نہیں اس گھر میں امن نہیں، اور جب امن نہیں تو ترقی نہیں، اسی لیے ہر آدمی کہتا حضرت بڑے پریشان ہیں کیونکہ میں فقط مقرر نہیں پیر بھی ہوں، پیر کے سامنے آدمی اپنا پیٹ کھول کے رکھ دیتا، بے شک اور سب یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے۔ ارے یار نا انصافی کرو گے اور خوش رہنے کی آرزو بھی بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ اپنے قلب میں شکوک و شبہات کی گندگی رکھو گے اور محبت کا دعویٰ، بدلاؤ لاؤ، نعروں سے نہیں بدلے گا، زندگی بدلے گی تو عمل سے۔ واقعی نبی سے محبت کرتے ہو، اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو ثبوت دو، ثبوت دو، مسجدوں کو آباد کر کے یہ ثبوت دو۔ بے شک ارے جب امام حسین کربلا کے میدان میں زخموں سے چور بدل لے کر سجدہ کرنا نہ بھولے کی بارگاہ میں، جی سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کسی کو نقل نظر آئے، لیکن اسلاف کا عقیدہ یہی رہا، بے شک اولیاء کرام کا عقیدہ رہی رہا کہ ہماری زندگی بھر کے سجدے کربلا کے امام حسین کے ایک سجدے کی برابر، بے شک سبحان اللہ۔ یہ ہمارے اسلاف کا عقیدہ رہا۔ آج
نئے نئے عقیدے لا کے پیش کیے جا رہے ہیں. تو برادران ملت اسلامیہ، جسٹس، انصاف کرو ہر رشتے کا. تو غلامی بھی ایک رشتہ ہے، محبت بھی اس رشتہ ہے. اگر انصاف نہیں کرو گے تو نہ تم محبت کر سکتے ہو، نہ حقوق ادا کر سکتے ہو، نہ اپنے گھر کو جنت بنا سکتے ہو. شروعات یہاں سے کرو. بات جان لینا، جس کا آج اچھا اسی کا آنے والا کل اچھا، اور اسی کا گزرا ہوا کل اچھا. آج تمہارے ہاتھ میں ہے، بس آج کو سدھار لو، آج کو سدھار لو، آج کو سدھار لو. کنفیوژن ہوگا، سمجھ میں نہ آئے نہ آئے. جب بات نبی کی ہو، جب بات نبی کی معیت میں رہنے والوں کی ہو، یعنی صحابہ کی، یعنی نبی کی، یعنی صحابہ کی، نبی کے آل کی، تو وہاں بات سمجھ میں آئے تو بھی ٹھیک، نہ آئے تو بکراتی مت کرو. جی بکراتی مت کرو. بکراتی جیسے ہی کرو گے پوری دنیا چیخ چیخ کر کہے گی کہ یہ جاہل ہے. پوری دنیا چیخ چیخ کر کہے گی کہ جاہل ہے. یہ الگ بات ہے کہ عالم ہونے کا خفت ہو، مسکرا کے تو لوگ کہیں گے لگتا ہے بہت بڑا جاہل ہے. کیونکہ دنیا جانتی ہے کل متاع الدنیا قلیل. جس کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے اس کا تعلق کثرت سے ہے، اور کون انگلی اٹھا رہا ہے؟ جس کا تعلق قلت سے ہے. برادران ملت اسلامیہ، اللہ ہم سب کو نیکی کی طرف مائل فرمائے، ہمارے قلب کو پاک و صاف فرمائے، اور اس میں اپنی اور اپنے حبیب کی، اپنے حبیب کے آل کی، اپنے حبیب کے محبوبین کی محبت پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.